وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين۔ تیرا رب بے نیاز ہے، رحمتوں والا ہے، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد ایسی قوم کو یہاں لے آئے جس کو وہ چاہے، جیسا کہ تمہیں پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے۔ بے شک وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے کسی قوم کو اس حالت میں ہلاک نہیں کیا کہ ان کو نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو، ابھی ان کو اللہ کی طرف سے تعلیمات نہ آئی ہوں، اس حالت میں ہم ان کو ہلاک کر دیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم انسان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، پیغام پہنچانے کے بعد جو آدمی ظلم کرے، ان احکامات پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہات فرماتے ہیں، پھر بھی وہ نہ سنبھلے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں۔ باقی جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کا نقصان بھی اس کی ذات کو ہوتا ہے، اور جس درجے کے اعمال کرے گا اس درجے کا کہ اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ اب فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے نیاز ہے۔ غنی کہتے ہیں جس کی کسی کو ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ غنی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی کسی لمحہ اس کو کسی جہت سے بھی ضرورت نہیں، نہ ان کے وجود کے اعتبار سے، نہ ان کے کام کے اعتبار سے، نہ ان کی عبادت کے اعتبار سے۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت اکیلے اللہ کی ذات تھی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت انہی صفات کے ساتھ متصف تھا جن صفات کے ساتھ آج متصف ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے ساری کائنات کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، جب اس کی صفت غنا ہے وہ بالکل بے نیاز ہے، کسی آدمی کی کسی لمحہ اس کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس نے ساری کائنات کو بنایا، پھر وہ جو نافرمان ہے اس کو پکڑتا نہیں ہے اور اس کو مہلت دیتا ہے اور اس پر تنبیہات اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ اس لیے ہے ذو الرحمہ کہ وہ رحمت والا ہے۔ جب اس کو ضرورت نہیں تو عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ضرورت نہیں تو جو بھی نافرمانی کرے اس کو اسی وقت ختم کر دے، اس کا وجود باقی نہ رکھے۔ لیکن ذو الرحمہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے نیک اعمال پر جو انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان انعامات کے عطا کرنے میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ چھوٹے عمل پر بڑا انعام عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی صفت میں احتیاجی نہیں ہے، اس کے خزانے اتنے ہیں کہ ساری کائنات کو ان کی چاہت کے مطابق عطا کر دے اور اتنا اور دے دے تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ جس نے صرف کلمہ پڑھا کوئی عمل نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کو جنت عطا فرمائے گا، تو جو جتنے بڑے اعمال کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام پائے گا۔ یہ اس کی صفت غنا اور صفت رحمت کی وجہ سے ہے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم، جب اللہ تعالیٰ کی صفت غنا ہے، تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں،
اس لیے اگر اللہ چاہے یذہبکم تم سب کو لے جائے ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم سارے دین سے پھر جاؤ، فسوف یأتی اللہ بقوم تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ کہ وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ ان سے محبت رکھیں گے، ان کے اندر وہ صفات ہوں گی جو صفات اللہ تعالیٰ نے تم سے جن صفات کا مطالبہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہارے بعد ایسی قوم کو لے آئے جیسے وہ چاہتا ہے اس کے مطابق وہ قوم عمل کرے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، سمجھانے کے لیے فرمایا آپ دیکھ لو کہ تم میں سے کوئی بھی پہلے نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے جتنے افراد موجود ہیں ان میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تم کو لے آیا، تم سب کو ختم کر دے گا، تمہارے بعد تمہاری اولاد آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر کے تمہاری اولاد میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو یہاں آباد کرے، اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو جس طرح تم نہیں تھے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آیا، اگر چاہے تو تمہیں ختم کر کے اللہ تمہارے بعد کسی اور قوم کو لے آئے۔ اس وجہ سے آدمی اس دنیا کو اپنا حقیقی ٹھکانہ نہ سمجھے اور یہاں ملنے والے اس کی دنیا کی نعمتیں جو اس کو ذاتی میراث نہ سمجھے اور ذاتی ملکیت نہ سمجھے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور سب عارضی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کو خوش کر کے جائے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ باقی انما توعدون لآت، اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ہر ایک پر فنا ہے، کل من علیہا فان، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایک دن آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، اس کی قدرت سے نکل نہیں سکتے۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہونے والا ہے، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو اس دن کے حساب سے عاجز نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اس لیے جو محتاج نہیں اس کے ساتھ تعلق بنانا انسان کی مجبوری ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اور نافرمانی کے باوجود مہلت دے رکھی ہے تو یہ اپنا کمال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ رحمت والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اب بھی قدرت رکھتا ہے کہ ختم کر کے کسی اور قوم کو لائے، اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر اس استحضار کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہے، غفلت میں انسان نہیں پڑے گا، ہوشیار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تیرا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمت، رحمت والا ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم کو لے جائے، ختم کر دے، ویستخلف من بعدکم، تمہارے بعد لے آئے، ما یشاء، ایسی قوم کو جس کو وہ چاہے، کما انشأکم، جیسے تمہیں پیدا کیا، من ذریۃ قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی اولاد سے، انما توعدون
بے شک وہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا لآت وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے۔